علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شو ختم ہو گیا یا کھیل ابھی باقی ہے؟ فیصلہ کن ہفتہ شروع ہو چکا ہوا ہے آج سے۔ 300 وکلاء نے خط لکھ دیا ہے جج صاحبان کو، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جج صاحبان کو، اور ان کو ایک طرح سے بغاوت کے لیے اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ملے جلے سگنلز دے رہے ہیں، مکس سگنلنگ کر رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر آئینی عدالت ہو، ججز کے تقرر کا طریقہ کار ہو، ججز کی عمر بڑھانے کا معاملہ ہو، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہو، یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت میں بھیجنے کا معاملہ ہو، ان سارے معاملات پر اس ہفتے بڑے فیصلے ہوں گے، اور ان فیصلوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار بہت اہم ہوگا۔ اور اسلام آباد میں آپ آنیاں جانیاں دیکھتے رہیے گا کہ آج کے بعد کیا کیا شغل میلہ لگتا ہے اسلام آباد میں۔ آغاز کیونکہ کل پرسوں تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا راول پنڈی میں، اور اس احتجاج کے بعد جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر چلنے والے یوٹیوبرز ہیں، ولاگرز ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس احتجاج کے بعد جو جج صاحبان، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخالف جج ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں، یا وہ جج صاحبان جن کے لیے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جج ہیں، ان ججوں کا حوصلہ بڑھا ہے، اور پھر وکلاء کا حوصلہ بھی بڑھ گیا۔ ان کو بھی لگا کہ جی لوگ نکل آئے ہیں، لہٰذا اب جو شو ہے قاضی فائز صاحب کا، کیونکہ ان کے پاس یہ آخری 24 دن ہیں، تو ان 24 دنوں سے پہلے قاضی فائز صاحب کا شو مکا دیا جائے، یعنی پارلیمنٹ کو دباؤ میں لایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جی اگر آپ نے کوئی آئینی ترمیم کی تو ساری کی ساری سپریم کورٹ، تمام ہائی کورٹس کے جج صاحبان جو ہیں وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے۔ بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور اب اس پر عمل درآمد کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے کہ جی کل پرسوں احتجاج تھا اور پھر خط بھی آ گیا، اور یہ کہ اب ججوں نے حوصلہ پکڑ لیا ہے۔ میں جب دیکھ رہا تھا کہ 300 ججوں کا جو خط ہے اس پر میں آتا ہوں بعد میں، لیکن پہلے جب میں وہ سرچ کر رہا تھا کہ خط 300 جج خبر آئی نا، تو پھر مجھے 31 مارچ 2024 کو 300 وکلاء کا خط، معذرت 300 وکلاء کا خط، تو 31 مارچ 2024 کو انہی وکلاء کا 300 وکلاء کا خط مجھے جو ہے خبروں کی شکل میں ملا، کیونکہ بھول جاتے ہیں نا کہ کیا واقعات ہو چکے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، ترتری مچی ہوتی ہے، سنسنی مچی ہوتی ہے، تو میموری شارٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ تو چیزیں جب تک ریکال نہ کی جائے اور پھر کمپیوٹر سے مدد نہ لی جائے، گوگل بادشاہ سے مدد نہ لی جائے، تو چیزیں ذہن میں نہیں آتی، سامنے نہیں آتی۔ تو پھر مجھے وہ خط بھی مل گیا، وہ خبر بھی مل گئی 300 وکلاء کی، جنہوں نے 6 جج، جہاں سے سارا تنازع کھڑا ہوا ہے، ہمارے قابل احترام 6 جج صاحبان، جن میں بابر ستار صاحب کل پرسوں ہی 1 ماہ کی چھٹی پر گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان تھے، جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹس ہمارے اوپر، عدالت کے اوپر پریشر ہے ISI کا۔ بلکہ بابر ستار صاحب نے تو پھر ایک الگ سے خط بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک ادارے کے سربراہ جو ہیں، ایک انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ، وہ مجھ سے براہ راست رابطہ کر کے میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ یہ آپ آڈیو لیکس والے کیس سے ہٹ جائیں۔ تو اس پر فیصل اوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے پھر جواب دیا تھا، پگڑیاں اچھالو گے تو پگڑیوں کے فٹ بال بنیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ایک توہین عدالت کا نوٹس بھی ہوا تھا چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی طرف سے، تو ووڈا صاحب کو معافی مانگنی پڑی تھی۔ بعد میں پھر ٹی وی چینل جنہوں نے وہ پریس کانفرنس نشر کی تھی کسی کے حکم پر، تو انہوں نے معافیاں مانگ لی تھی۔ تو بہرحال تو وہ بھی خط یہی تھا کہ جناب وہ 300 وکلاء ہی تھے کہ جی یہ جو ہم سارے کے سارے ان 6 جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جو شکایت ہے اس کی لائیو نشریات ہونی چاہیے، عدالت لائیو سماعت کرے، فل کورٹ بیٹھے، یہ ہو وہ ہو، سارا کچھ۔ اس کے بعد پھر معاملہ آیا گیا ہو گیا کہ نظر آ رہا ہے کہ ججوں کے اوپر پریشر کس کا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کون کلیم کر رہا ہے کہ جج ان کو پروٹوکولز میں مظاہروں میں جا کر چھوڑتے ہیں۔ عمران خان کی بہن نے کلیم کیا ہے نا، یہ مریم نواز نے، شہباز شریف نے، بلاول بھٹو نے، آصف زرداری نے،
DGISI نے DGC نے کلیم نہیں کیا کہ جی جج ہمارے ساتھ ہے، یہ کلیم عمران خان اینڈ کمپنی کر رہی ہے۔ علیمہ خانم نے سر عام کہا کہ جی اڈیالہ سے جج صاحب ہمیں مظاہرے میں چھوڑ کر گئے اپنے پروٹوکول کے ساتھ، کیونکہ راستے بند تھے، اور جج صاحب کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم آپ کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پریشر ججوں کے اوپر PTI کی طرف سے ہے، عمران خان کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال اب جو کہانی ہے وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب کا شو ختم ہو گیا۔ قاضی فائز صاحب اپنی اننگز کھیل چکے ہوئے، ان کے پاس آخری 24 دن ہیں، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، گھر چلے جائیں گے، بڑا شاندار کیریئر لے کر گھر جا رہے ہیں۔ ان کے دامن پر آئین توڑنے کا داغ نہیں ہے، ان کے دامن پر آئین ری رائٹ کرنے کا داغ نہیں ہے، ان کے دامن پر اپنی ساس کی آڈیو کے اوپر بننے والے کمیشن کو معطل کرنے کا، اس کے خلاف اسٹے دینے کا داغ نہیں ہے، ان کے دامن پر آرٹیکل 63A کی تشریح کا داغ نہیں ہے، ان کے دامن پر عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہنے کا داغ نہیں ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک صاف ستھرے دامن کے ساتھ ریٹائر ہو کر پرسکون زندگی گزاریں گے۔ فقیر آدمی ہیں، چیف جسٹس ہونے کے باوجود سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، پیدل بیکریز پر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، حادثہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہہ دیا لڑکے نے، وہ لڑکا TLP کا تھا، ٹھیک ہے، ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس پر بے شک ناچ کے کوئی جو ہے وہ فرش توڑ دے اور زمینیں بنجر کر دے، وہ ان کی مرضی ہے۔ قاضی صاحب ایک کیریکٹر کے ساتھ ریٹائر ہو جائیں گے، اگر ریٹائر ہوں گے تو ان کی اننگز ختم، ان کا شو ایک طرح سے ختم۔ لیکن پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے۔ 63A کی تشریح کے خلاف نظر ثانی کی جو اپیل ہے، اس میں جو پہلی اپیل تھی، عائشہ چودھری PTI کی MPA تھی، PTI سے پیپلز پارٹی میں آ گئی تھی، پرویز حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا تھا ان 25 MPs کے ساتھ، اس کو بھی ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے وکیل ہیں فاروق ایچ نائک، اور وہ تب کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، 2-2.5 سال سے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا وہ پٹیشن۔ اب اور اس میں جو چیز کے پریکٹس اینڈ پروسیجر اور ایکٹ تھا، اس میں ترمیمی آرڈیننس کیوں آیا؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، کیونکہ منیب اختر صاحب آتھر تھے اس فیصلے کے، تو وہ اب نظر ثانی کی اپیلیں لگنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ یعنی ایک اتنا بڑا معاملہ جس میں آپ نے آئین ری رائٹ کر دیا، پارلیمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ دنیا جہان کی پارلیمانی جمہوری جو سسٹم ہے اس کے اندر ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، فلور کراسنگ کا قانون پھر اس پر لاگو ہوتا ہے منحرف رکن پر، اور وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کی صورت میں وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں آمریت نہیں ہے، صدارتی سسٹم نہیں ہے، یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن اس لیے ہے کہ بھائی تحریک عدم اعتماد آئے، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، ہاں جنہوں نے انحراف کیا وہ ڈی سیٹ ہو گئے، وہ جا کر دوبارہ الیکشن لڑ کر آئے۔ تو دنیا جہان میں یہ پریکٹس ہوتی ہے، انہوں نے ری رائٹ کر دیا تھا۔ تو وہ والا معاملہ بھی آج سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ منیب اختر صاحب کے متعلق خبریں تھیں کہ منیب اختر صاحب نہیں بیٹھیں گے اس بینچ میں، کیونکہ منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کے بعد منیب اختر کو نکال کر اور امین الدین خان صاحب کو ممبر بنانے کے بعد وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ان کا فیصلہ جو ان کے سورسز سے آ رہا تھا سامنے، تو وہ بھی سامنے آئے گا کہ کل وہ بیٹھیں گے، آتھر ہیں، لکھا ہے فیصلہ، اور اصولی طور پر انہیں وہاں بیٹھنا چاہیے۔ نہیں بیٹھیں گے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب بینچ کو دوبارہ تشکیل دیں گے، نیا بینچ بیٹھے گا، اور ممکن ہے کہ وہ جو 4 رکنی بینچ ہے ان کے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ کہہ دیں کہ جی ہم فی الحال تو اسٹے دیتے ہیں نا، ووٹ تو کریں نا جا کے MNA MPA، انہوں نے اگر کسی ایسی کوئی صورت بنتی ہے، آئینی ترمیم تو تیار پڑی ہوئی ہے نا، تو ووٹ دینا تو جا کر ووٹ دے دیں۔ تو شو تو ابھی شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک شخصیت ہیں، لیکن یہاں لڑائی آئین کی ہے، آئین کے ساتھ جو بدماشی کر رہے ہیں ان کے خلاف لڑائی ہے، یہ آئین ری رائٹ کرنے والوں کے خلاف لڑائی ہے یہ، تو وہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ 300 وکلاء نے خط لکھا ہے جناب جج صاحبان کو
ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، اور ڈان نیوز کی میں خبر پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سے اپیل ہے کہ جو نئی آئینی عدالت آئینی ترمیم کے تحت بنائی جائے گی آپ اس کا حصہ نہ بنیے گا، کیونکہ وہ ایک طرح سے پی سی او کورٹ جیسی ہوگی۔ عدالت کا جج بننے والے وہ ججز، یعنی آئینی عدالت کے جج بننے والے ججز کی حیثیت پی سی او ججز سے زیادہ سے مختلف نہیں ہوگی۔ مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریکی میں سامنے آیا، نمبر پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے۔ ڈرافٹ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، سامنے آیا ہی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ وہ اس دن 14 اور 15 ستمبر کو جو کچھ کیا گیا تھا وہ کلنڈرا پن تھا، وہ عجلت تھی، وہ غلط طریقہ تھا، اور اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر اب مشاورت کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یا میجورٹی کو 2/3 میجورٹی کو اعتماد میں لے کر ان کے ووٹ کے ساتھ جو آئینی عدالت بنے گی وہ پی سی او عدالت نہیں ہوگی، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے آئین کے خلاف ہوں گے، وہ آئین کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، وہ پورے سسٹم کے ایک طرح سے باغی ہوں گے، جو ججوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے اس عدالت میں نہیں جانا۔ اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی مشاورت ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، اگر میجورٹی فیصلہ کرتی ہے تو پھر آئینی عدالت جو آئے گی وہ آئینی عدالت ہوگی، وہ پی سی او عدالت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ظاہر خاص مخصوص ٹولہ ہے، اور یہ وکلا ایسے متحرک نہیں ہوتے، پہلے 6 ججوں کے خط پر متحرک ہو گئے، اب ادھر متحرک ہو رہے ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم کو ہماری حمایت حاصل نہیں ہے۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر ملک میں مؤثر بحث نہیں کرائی گئی، صرف کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کا ذکر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو آئینی عدالت کے دائی ہیں اور جن کی پارٹی کا یہ برین چائلڈ ہے آئینی عدالت، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تجویز تھی، اور 18ویں ترمیم میں ہو جاتی اگر نواز شریف صاحب مخالفت نہ کرتے، بن جاتی۔ لیکن وہ وکلا سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں، 2-3 بار وہ بارس میں گئے بھی ہیں ابھی، اور آگے جائیں گے بھی، تو مشاورت تو چل رہی ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ کیا ہماری پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے یا نہیں۔ پارلیمنٹ زیادہ بڑی ہے یا چند بار سے زیادہ بڑی ہے؟ ارے پارلیمنٹ تو جو پارلیمنٹ کرے گی وہ قانون ہوگا، وہ آئین ہوگا۔ تو پی سی او کو ویلیڈیٹ، اپنا پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے یا آمروں کو ویلیڈیشن، وہ اپنا جائز قرار دینے والے، ویلیڈیٹ کرنے والے آمریتوں کو، ان ججوں، ان سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ جی اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے، آئین میں ترمیم کرتی ہے تو وہ پی سی او کی طرح، کیونکہ آپ اس کو قبول نہ کریں تو پی سی او کل پی سی او لگ جائے تو دیکھتے ہیں کون سے جج جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک طرح سے بغاوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا صاحب جو ہیں، انہوں نے کل وہ پارٹی کے جے یو آئی ایف کے 5 سال کے لیے دوبارہ امیر بنے، اور انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں ذرا مکس سگنلز دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 1000 بار مینڈیٹ چوری کرو، ہم عوام میں پارلیمنٹ اتنی بڑی ترمیم کی حقدار نہیں ہے، جعلی پارلیمنٹ سے ترمیم نہیں کرائی جا سکتی، جعلی پارلیمنٹ سے ترمیم کرانا زیادتی ہے۔ پھر آگے چل کر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آئینی عدالت اور دیگر معاملات پر پیپلز پارٹی اور ہم یعنی جے یو آئی ایف ڈرافٹ بنا رہے ہیں، اور اس پر دیگر پارٹیوں سے بھی مشاورت ہوگی۔ تو مکس سگنلنگ ہے۔ اگر تو عدالت اپنا پارلیمنٹ جعلی ہے تو پھر تو آپ بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے مشاورت نہ کریں، تو آپ پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کر رہے ہیں، نون لیگ کو بھی انگیج کریں، پھر آپ کہہ دیں کہ جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ تو ترمیم کر ہی نہیں سکتی، جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ مولانا صاحب آئینی عدالت اور دوسرا ججز کے تقرر کا طریقہ کار اور اس میں پارلیمنٹ کو اختیار دینے والا جو 18ویں ترمیم والی شق تھی، اس کی بحالی پر مولانا صاحب راضی ہیں، اور اس ہفتے میں اس حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ قاضی صاحب رہتے نہیں رہتے، آئینی عدالت بنے گی۔ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے نہیں بنتے، آئینی عدالت بنے گی۔ سب مسئلوں کا حل آئینی عدالت ہے۔ یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی سپریم کورٹ ہے نا، اس کا حل آئینی عدالت ہے۔ اور 63 کی تشریح کا معاملہ 1-2 دن میں وہ نپٹ جائے گا، اور باقی معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں گئی، الیکشن کمیشن گیا ہوا ہے،
وہ معاملہ بھی چند دنوں کی بات ہے، وہ بھی نبٹ جائے گا تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی آ جائے گی. بے شک چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب 24 یا 25 کو آ کر چیف جسٹس بن جائے، اس سے پہلے آئینی ترمیم نہ ہو، اس کے بعد ہو جائیں گی. تو نہ منصور علی شاہ صاحب روک سکتے ہیں، نہ 17 جج روک سکتے ہیں، نہ 300 وکلا روک سکتے ہیں پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کرنے سے. وہ ہو کر رہے گی. اور اس ہفتے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی. قاضی صاحب چھٹی کر کے ریٹائر ہو کر چلے بھی جائیں گے نا تو شو ختم نہیں ہوگا، کیونکہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.